ساکی ویس کے معزز دوستوں، میں ہوں ثقلین اسلم اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات سن 1989 تک کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر تہران کی اقتدار پر آیت اللہ خامنئی کے نام نہاد اسلامی انقلاب نے قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ایران نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں بادشاہت تھی اور وہاں پہلوی خاندان کے شاہوں کی حکومت تھی، اور وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اہم اتحادیوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے بانی اور اس کے پہلے سربراہ ڈیوڈ بن گورین کی حکومت نے اپنے عرب پڑوسیوں کی طرف سے نئی یہودی ریاست کو مسترد کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے دوستی کی کوشش کی اور ان کی دوستی حاصل بھی کی، لیکن سن 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی۔ اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ نئی حکومت کی شناخت کی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سامریت کو مسترد کرنا شامل تھا۔ امام خمینی اور دوسرے عہدیدار فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ نئی آیت اللہ خامنئی حکومت نے اسرائیل کے تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہریوں کے پاسپورٹوں کو تسلیم کرنا بند کر دیا اور تہران میں اسرائیلی سفارتخانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا۔ پی ایل اے اس وقت اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی ریاست کی قیادت کر رہی تھی۔ عالمی تنازعات کو روکنے اور حل کرنے کی کوشش کرنے والی ایک آزاد این جی او انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں ایران پروگرام کے ڈائریکٹر علی باز نے بی بی سی سے بتایا کہ اسرائیل کے خلاف دشمنی نئی ایران حکومت کا ایک ستون تھا، کیونکہ اس کے کئی رہنماؤں نے فلسطینیوں کے ساتھ تربیت لی تھی اور انہیں لبنان جیسی جگہوں پر فلسطینیوں کے ساتھ گوریلا جنگ میں حصہ لیا تھا اور انہیں اس کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ اس کے علاوہ باز نے یہ بھی کہا کہ نیا ایران خود کو ایک اسلامی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسئلے کو اٹھانا چاہتا تھا، جسے عرب ممالک نے ترک کر دیا۔ اسی طرح تہران میں سرکاری حمایت کے ساتھ بڑے فلسطینی مظاہرے عام ہو گئے۔ مظاہرے کے دوران اسرائیلی پرچم کو بھی نظر آتش کیا جاتا رہا۔ تہران میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے عام ہو گئے۔ باز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسری طرف اسرائیل میں ایران کے خلاف دشمنی سن 1990 کی دہائی تک شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک صدام حسین کے عراق کو بڑا علاقائی خطرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کنترا کے نام سے مشہور خفیہ پروگرام کو ممکن بنانے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جس کے ذریعے امریکہ نے 1980 سے 1988 تک اسی کے پڑوسی عراق کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے ہتھیاروں کو ایران کی طرف موڑ دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان دشمنی زبانی جنگ سے نکل کر حقیقی جنگ تک چلی گئی۔ یہ تھی آج کی ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔